ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ 3 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، اور بعض علماء نے یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا اور یہ سورت اگر نازل ہو جاتی تو پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اچھا، سارے انسان نقصان میں ہے؟ فرمایا نہیں، سارے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 طرح کے یا یہ 4 خصوصیات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، فرمایا وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ والعصر کی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی 4 طرح کی توجیحات بیان کی ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات اور تفاسیر مفسرین کرام نے بیان کی ہیں، لیکن 4 تفاسیر جو بیان کی کہ والعصر سے کیا مراد ہے، زمانے کی قسم۔ اس میں ایک توجیہ جو بیان کی گئی، کہا کہ زمانہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ وقت، زمانہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے اور خسارے والا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پر حکومت کی۔ کتنی؟ 3150، 3 صدیوں سے زیادہ، سے 31 صدیاں سمجھ لیں، 3150 سال، اور یکے بعد دیگرے 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوئے۔ لیکن آج آل ساسان کے کسی حکمران کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کہاں سکندر، کہاں ہے دارا، جام کہاں ہے جم کا، جن کی تیغ سے دیو بھی کانپے، دل دہل رستم کا، اور ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے، دنیا گھر ہے غم کا۔ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، آخر وتھاں پیاں، کہ باج جنہ دے پل نہیں سی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ وقت ایک ایسا سبب ہے کہ جو ثابت کرتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے چلا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی کو فنا ہے، حبشی کو دوام ہے۔ رومی، خاقان، فرعون، اور اس طرح کے جو بادشاہ، رومی، کیسر، کسریٰ، یہ کیسر، کسریٰ، فرعون، یہ عہدوں کے نام ہیں۔ اس میں تسلسل کے ساتھ کئی بادشاہ آئے ہیں، تخت نشین ہوئے ہیں۔ آج ہم میں سے کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں ہے۔ تو وہ کہاں گئے جن کے نام کا طوطی بولتا تھا، جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے، دنیا گھر ہے غم کا۔ تو زمانہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں اس دنیا میں آ گیا ہوں تو میرے بغیر کچھ نہیں چلے گا، لیکن جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا انسان نقصان میں ہے۔ والعصر کی دوسری تفسیر، کہا کہ اس عصر سے مراد وقت عصر ہے، کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمائی، کیونکہ وقت عصر جو ہے یہ کسی بھی چیز کے سایہ اصلی سے 2 گنا جب اس کا سایہ ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس وقت کی، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور یہ سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ زوال کا جو وقت ہے نا، اس وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم، کہا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اور دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ یہ ڈوب جانے کا وقت ہے، سورج ڈوبتا ہے، دن رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ والعصر، یعنی اس وقت کی قسم۔ تیسری توجیہ جو بیان کی امام رازی نے، کہا کہ اس سے مراد جو ہے نماز عصر، یہ مراد ہے۔ نماز عصر بھی ایسی نماز ہے کہ باقی نمازوں کی نسبت اس نماز کو قائم کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ دکان پہ گاہک بھی کھڑا ہوا ہے، دکان بند کرنے کا ٹائم بھی ہے، اور عین اسی وقت
عصر کی اذان بھی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھنی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں تو عصر کی نماز میں سب سے زیادہ کم تعداد ہوتی ہے، کیونکہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں نماز ادا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام آن پڑتا ہے، کیونکہ دن رخصت ہو رہا ہوتا ہے، دن بھر کے کام جو رہ گئے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ نپٹانے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نماز کی قسم، یعنی عصر کی نماز کی قسم ارشاد فرمائے کہ والعصر، عصر کی قسم۔ اور ایک چوتھی توجیہ جو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس جو زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے مراد زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا جب سے بنی ہے اور تا قیام قیامت وہ وقت کہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ کی ظاہری حیات کا وقت تھا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ٹائم تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بغداد میں ایک روٹیاں بیچنے والا تھا، آواز لگاتا ہے، ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ چھابڑی والا تو وہ آواز لگاتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے کہ میرے پاس روٹیاں ہیں، یہ روٹی باسی روٹی ہے، کل کی ہے، اس کی قیمت 2 روپے ہے، اور یہ تازہ روٹی ہے، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ کسی نے پوچھا بابا تیری منطق بڑی عجیب ہے، تازی روٹی 2 روپے کی ہونی چاہیے تھی اور باسی روٹی 1 روپے کی، یا تازی اگر 1 روپے کی ہے تو باسی 8 آنے کی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے کہا خریدنا ہے تو خریدو، میرا ریٹ تو یہی رہے گا۔ کہا چلو ریٹ تمہارا یہ ہے، لیکن وجہ تو بتاؤ کہ باسی روٹی تم 2 روپے کی بیچ رہے ہو اور تازہ روٹی 1 روپے کی۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جو باسی روٹی ہے وہ ایک دن میرے زمانہ محبوب کے قریب ہے، اس وجہ سے یہ 2 روپے کی۔ اچھا یہاں پر ایک اور ذوق والوں کے لیے بات عرض کرتا چلوں، جو لوگ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، عمر میں ہماری عمر اگر 30 سال ہے تو ہمارے سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، جتنے بڑے ہیں اتنے زمانہ محبوب کے قریب ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کی محبت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں۔ ادب بنتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے تو اس کے زمانے سے بھی پیار کرتا ہے۔ زمانہ بھی وہ جس کے بارے میں فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، تو جس زمانہ محبوب کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس زمانے سے جو بھی چیز قریب ہوگی ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے۔